آپ سمجھتے ہیں کہ تصدق جیلانی صاحب کسی پریشر کی وجہ سے علیحدہ ہو گئے یا پھر جو ان کا وہ پوائنٹ تھا خط کے اندر کہ عدالت اس معاملے کو خود دیکھے اس میں وزن تھا؟ اب دیکھیں اس میں تو ہم ایک علیحدہ پروب نہیں کر سکتے، لیکن ایک جو کمیشن اپوائنٹ ہوا ہے تو وہ کسی سٹیج پہ بھی وہ اس سے علیحدہ ہو سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے اب یہ تو دیکھیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے آج ساری باتیں سپریم کورٹ میں اس لیے کی ہیں کہ پہلے کلوز ڈور کے اندر چیزیں تھیں، آج اوپن ڈور میں ساری چیزیں ہو رہی تھیں۔ پہلے تو دیکھیں نا فل کورٹ ہوئی ہے، اس میں کتنے ججوں نے ڈسینٹ کیا ہے، آج تو کوئی ایسی پابندی نہیں تھا، سارے جج بولے ہیں جو بولنا چاہتے تھے، تو اس لیے انہوں نے پورا کہا جی آپ کلپ پڑھیں، فلانا لیٹر پڑھیں، تو ڈیٹیل میں انہوں نے پہلے جو ہے کیس کو سارا کو اوپن کورٹ میں، بلکہ محل میں یہ لائیو جا رہا تھا، تو پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ کس طرح پروسیڈنگ جو ہے شروع ہوئی ہے۔ اب جہاں تک گیلانی صاحب کا تعلق ہے، دیکھیں انہوں نے کہا تھا جی کہ یہ گورنمنٹ نے نہیں کیے، یہ ہم نے ہی 2 نام پرپوز کیے تھے اور میٹنگ میں پرپوز کیے تھے کہ 2 ایسے بندے ہیں کہ جن پر کم سے کم جو ہے انگلی اٹھائے۔ وہ کہتے ہیں انگلی تو ہر صورت میں کسی نہ کسی جگہ پہ اٹھنی تھی، لیکن انہوں نے کہا یہ ایسی پرسنالٹی ہیں دونوں کہ جن پہ کم سے کم جو ہے وہ ہے۔ اس کے بعد پھر جو خط لکھا تھا 300 وکیلوں نے، اس میں سنا اس کے بیٹے کا نام بھی تھا، تو میرے خیال میں پھر انہوں نے سمجھا ہوگا کہ اگر یہ میں اس کنٹروورسی میں پڑ جاؤں گا یا میں کوئی انکوائری کروں گا تو یہ مزید پیچیدہ ہو جائے گا معاملہ، تو یہ اچھا کیا انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا ہے۔ اچھا، یہ جو سموٹو والا معاملہ ہے اور آج سماعت ہوئی، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی اس میں دیر ہو گئی یا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے رائٹ کورس وہی تھا کہ پہلے کمیشن بنایا جائے، وہ نہیں معاملہ چل سکا تو سموٹو ہو گیا، تو آپ سمجھتے ہیں کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے؟ دیکھیں انہوں نے بڑا کوئک ایکشن لیا ہے، آپ ساری باتیں یہ بھی انہوں نے کورٹ میں بتائی ہیں، ٹائم بتایا کہ اتنے ٹائم میں یہ ساری چیزیں بڑی کوئکلی ہو رہی ہیں۔ اب جو ڈیٹ دیکھیں نا، اب ہر چیز پہ کوئی نہ کوئی آبجیکشن اٹھا دیتے ہیں۔ ڈیٹ اب دیکھیں فرائیڈے، آپ کو بھی پتا ہے یہ ابھی کمنگ ڈے آفٹر ٹمارو جو فرائیڈے ہے، اس کے بعد عید کی چھٹیاں ہیں، تو عید کی چھٹیوں کے بعد آپ کو پتا ہے 10-12 دن یہ قوم جو ہے آتی نہیں ہے۔ منڈے کو جو ہے اب جو 2 بینچ ہیں وہ کراچی میں مجھے پتا ہے چل رہے ہیں، ایک بینچ لاہور میں چل رہا ہے۔ جب عید کی چھٹیاں قریب آتی ہیں تو جو سپریم کورٹ کے جج ہوتے ہیں کلوز ٹو ہوم اسٹیشن ان کے بینچ بنتے ہیں، تو وہ بینچ آلریڈی بنے ہوئے تھے، وہ کام چلا رہے ہیں۔ انہوں نے اب 10 دن تو یہ نکالے، 10 دن کی ٹوٹل ڈیٹ ہے، اور انہوں نے کہا جی ٹینٹیٹو رکھ لیں آپ 28 29 جو بھی پاسبل ہوا، اور ان سے آگے بھی انہوں نے بینچ جو ہے پرپوز کیے ہوتے۔ ہاں یا تو وہ ساری سپریم کورٹ کے بینچ جو ہے وہ ڈیزالو کرتے یا کینسل کرتے تو دوبارہ بناتے، تو بینچ دیکھیں نا وہ بھی بنتے ہیں کمیٹی کے اندر، کمیٹی کے ایک رکن جو ہے وہ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ میٹنگ کے لیے اویلیبل نہیں تھے۔ تو میرے خیال میں خوش آئند بات ہے کہ فل کورٹ جو ہے، جو یہ ایک پارٹی یا چند جو پی ٹی آئی کے لوگ چاہتے تھے، ان کی خواہش تھی کہ یہ فل کورٹ بنے، تو آج تو کم از کم قاضی فیصلہ کو یہ اپریشیٹ کریں کہ انہوں نے فل کورٹ خود کہا ہے جی کہ عید کے بعد ہم فل کورٹ کی پرپوزل جو ہے وہ کریں گے، اور یہ بھی کہا ہے کہ جو بھی اویلیبل بینچ تھے ٹوڈے ان اسلام آباد وہ سارے اس بینچ کے اندر شامل ہیں، اور یہ اتنا پرفیکٹ بینچ تھا کہ کسی کو میرے خیال میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کوئی انگلی اٹھا سکے۔ اس میں کراس دا بورڈ سارے جج شامل ہیں جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بڑے بڑے اسٹرانگ فیصلے دیے جو عام جج کی ضرورت ہی نہیں ہوتی وہ فیصلہ لکھنانے کے بھی، تو انہوں نے بڑے اچھے فیصلے دیے ہوئے ہیں۔ تو اب تھوڑا سا خدا کے لیے ان کو چاہیے کہ اپریشیٹ کریں جو اچھے کام ہو رہے ہیں، ہاں جو غلط کام کرتے ہیں وہ ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اس میں اچھے کام میں ان کو اچھا کام کرنا چاہیے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو اچھا کام ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اگر یہ انٹرفیرنس ہو رہی ہے، چاہے وہ ماضی میں کسی معزز جج صاحب کے حوالے سے ہوئی تھی، شوکت صدیقی صاحب والا معاملہ ہمارے سامنے ہے، خود قاضی فائز عیسیٰ صاحب والا معاملہ ہمارے سامنے ہے، اس وقت کے وزیر اعظم نے ہمیں بتایا بعد میں کہ جناب وہ تو ریفرنس ہی کہیں اور سے آیا تھا۔ تو یہ ایشو تو پھر یہ ہے نا کہ یہ نہ ہو کہ یہ پورا مسئلہ ہی سیاسی ہو جائے اور اصل مسئلے کی طرف ہم توجہ نہ کریں۔ یہ دیکھیں جو ایگزیکٹ آپ نے ابھی بات کی، یہ سپریم کورٹ کے اندر ہوئی ہے یہ آج بات کہ جی ایک وہ جو پرائم منسٹر تھے ایکس، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ میں نے نہیں کسی اور نے، تو اس وقت پرائم منسٹر کا دماغ نہیں تھا وہ پاکستان کے اندر، ہی واز دا پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، انہوں نے کیوں کسی کہنے پہ ریفرنس فائل کیا؟ بھائی اگر آپ کا اپنا مائنڈ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے تو خود آگے کہا تھا جی کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کا اور کام کیا ہے، کرپشن پکڑنا، ان کی آڈیو جو ویڈیو ہے ٹیلی فون کا کال ان کو ٹیپ کرنا۔ دیکھیں نا اگر پرائم منسٹر یا ایک سیاسی جماعت کا لیڈر اس طرح کا بیان دے گا سامنے آ کے، تو پھر آپ اس ملک کے اندر انٹرفیئرنس کی کیا بات کریں گے؟ پھر وہ جو جج ہیں وہ آپس میں ڈیوائیڈ ہیں، اگر یا ایک جج بات مانتا ہے دوسرا نہیں مانتا، تو اس طرح کے معاملات جو ہے، اس لیے سپریم کورٹ نے کہا جی فل کورٹ بنائیں اور اس مسئلے کا کوئی اینڈ ہونا چاہیے۔ یہ آج تک انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، اگر انویسٹیگیٹ کریں گے تو پھر بہت پیچھے معاملات جانا پڑے گا، 2018 میں جانا پڑے گا، جب ایک پارٹی جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ 100% انکلوژن تھی، مل کے یہ کام کرا رہی تھی۔
دیکھیں نا یہ سب سے بڑی جو ڈسکریڈٹ جاتا ہے وہ پولیٹیشین کو جاتا ہے. اچھی بات ہے نا سر, اس وقت تو کم از کم کوئی پارٹی ایسا نہیں کر رہی. اب تو آپ کو پتہ ہے الیکٹڈ حکومت ہے, سارا نظام بہتر چل رہا ہے, تو یہ کم از کم ایک تھوڑی بہتری آئی ہے 2018 سے. کیا کہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں بہتری اگر آتی تو بہتری کا بھی پتہ چل جاتا نا. دیکھیں جو بھی پاور پالیٹکس میں جو بندہ بھی آتا ہے وہ کہتا ہے مجھے پاور دو اور جو مرضی ہے کرو. یہ بات نہیں ہے. ابھی جو اگلا بھی آئے گا وہی کام کرے گا. ابھی آپ بتائیں نا جیل میں اگر ابھی نیگوسیشن شروع ہو جائے تو کل کو یہ کہے گا آپ کا تو کام ہی یہ ہے. میں تو پہلے سے کہتا تھا کہ جی انٹیلیجنس یہ کئی کام ہے جی, آپ لوگوں کے پیچھے جائیں, وہاں کی کرپشن پکڑیں, ان کی فائلیں کھولیں. آپ کے بغیر فائلیں بنا کون سکتا ہے؟ آپ کے پاس فائلیں ہوتی ہیں پولیٹیشین کی. دیکھیں تھوڑا سا آپ اپنے پٹی جو پالیٹکس ہے اس سے باؤ بات کریں, نیشنل کریکٹر کی بات کریں. ایک پوری ملک کا مسئلہ ہے, کوئی سیریس مسئلہ ہے. اس کو کسی ایک سیاسی جماعت کو اپنا سلوگن بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو آپ نے کی کہ یہ سیاست کریں آپ اپنے ایک دائرے میں رہ کے. اگر آپ ایک نیشنل انٹرسٹ کا مطلب آپ کہتے ہیں جوڈیشل فری ہو, تو وہ میرے لیے بھی فری ہوگی, آپ کے لیے بھی. کوئی فیصلے آپ کے خلاف آئیں گے, کوئی میرے خلاف آئیں گے. آپ ان کو خندہ پیشانی سے ایکسیپٹ کریں کہ یہ ہمارا کیس نہیں بنتا تھا, ہم نے یہ نہیں. اب کہہ رہے ہیں تاریخ لمبی ہو گئی ہے, جج صاحب تقریر کر رہے تھے, وہ یار جو بھی کر رہے تھے آپ کیوں اس پہ